اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ رجب کے مہینے کا تمام میری بہنوں اور بھائیوں کو ایسا وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ اس وظیفے کو صبح اٹھتے ساتھ آپ لوگ پڑھ لینا، انشاءاللہ ساری زندگی دولت میں کھیلو گے، ساری زندگی پیسوں میں کھیلو گے۔ رجب کا ایسا پاورفل وظیفہ تمام دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اپنی زندگی میں خدا کا واسطہ رجب کے مہینے میں اس وظیفے کو پڑھ لینا، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ جو آج تک نہ مل سکا وہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی خالی جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائیں گی۔ ایسا مجرب وظیفہ کہ جو بھی پڑھے گا اسی وقت مالا مال ہو جائے گا۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی یہ وظیفہ پڑھنا، صبح آپ کی جیسے ہی آنکھ کھلے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس وظیفے کو پڑھ لینا، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہوں، چاہے انڈیا سے ہوں، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک ہو جہاں سے موجود بیٹھ کر آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لینا اور اس عمل کو، اس مجرب تسبیح کو صبح اٹھتے ساتھ ہی اپنی زندگی میں رجب کے مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، رجب کا مہینہ ابھی جاری و ساری ہے اور آپ لوگ اس مہینے میں اس وظیفے کو چاہو تو ایک صبح پڑھ لو یا چاہو تو روزانہ صبح پورا مہینہ، ابھی جتنے دن باقی ہیں جتنے دن پڑھ سکتے ہو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہوگا آپ کو۔ آپ کی زندگی میں اگر بالکل تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، آپ کے مالی حالات بے حد خراب ہیں، انتہائی درجے کے اگر آپ کے حالات خراب ہیں، آپ کے پاس اتنے پیسے تک نہیں کہ آپ 2 وقت کی روٹی سکون سے کھا سکیں، آپ کئی سال ہو گئے، آپ کی زندگی غربت میں، آدھی پونی زندگی آپ کی غریبی میں، غربت میں گزر چکی ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اب میرے حالات بدل جائیں، اب میری زندگی میں سکون آ جائے، پیسہ آ جائے، خوشیاں آ جائیں، مقدر میرا بدل جائے، تو یہ وظیفہ صبح اٹھ کر پڑھ لینا اور اللہ پاک سے جو مانگنا ہو مانگ لینا۔ انشاءاللہ من کی مراد پوری پاؤ گے۔ انشاءاللہ جو مانگو گے اللہ پاک اس سے کئی زیادہ آپ کو نواز دیں گے۔ صبح کے وقت کا یہ ایسا وظیفہ ہے، چاہو تو آپ لوگ پورا سال پڑھ سکتے ہو اس وظیفے کو، لیکن میں نے صبح کا یہ عمل رجب میں جس کو بھی بتایا ہے اس کو رجب کے مہینے میں زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ تو آپ لوگ صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ کی جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً یہ وظیفہ پڑھنا، بنا کچھ کھائے پیے، آپ کو کچھ بھی نہیں کھانا، پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پھر آپ لوگوں کو جو کھانا ہو کھا لینا۔ آپ خالی پیٹ صبح اٹھتے ساتھ ہی آدھی منٹ کا یعنی کہ 30 سیکنڈ کا یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ لینا اور اس کے بعد آپ کو جو کرنا ہو کرنا، کوئی پابندی نہیں، سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا اس عمل کو کرنے کے لیے۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے، اگر آپ لوگ ہاتھ منہ دھونا چاہتے ہیں تو ہاتھ منہ دھو لیں، ہاتھ منہ دھونے کے بعد آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں، ناشتے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ جائیں، پھر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اتنی دیر میں ناشتہ آ رہا ہو، اتنی دیر میں آپ انتظار کر رہے ہوں، دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں، پھر ناشتہ کر لیں۔ اس طرح بھی کر سکتے۔ اگر آپ نے کسی صبح ناشتہ کر لیا، آپ لوگوں نے ناشتہ کر لیا، تو پھر آپ لوگ اس صبح یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہر عمل کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ وظیفہ خالی پیٹ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، منٹوں اور گھنٹوں کا انتظار کرنا۔ انشاءاللہ جو مانگو گے، وظیفہ پڑھتے ہی آپ نے جو مانگا ہوگا، منٹوں اور گھنٹوں کے اندر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو من کی مراد پوری ہوگی۔ جو مانگو گے اللہ پاک اس سے کئی زیادہ آپ کو نواز دیں گے۔ تو پورے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو گے تو فوری طور پر فائدہ ہوگا۔ اگر دلوں میں وسوسے رکھ لو گے، سوالات رکھو گے کہ پتہ نہیں ہم نے جو وظیفہ پڑھا یا ہمیں پڑھ رہے ہیں جو وظیفہ، اس کا فائدہ ہمیں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو کبھی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے صبح آپ کی جیسے ہی آنکھ کھلے، ایک مرتبہ اونلی ون ٹائم آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی، اور اس کے بعد آدھی منٹ کا پورا عمل ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کیجیے گا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے پچھلے سالوں میں 2020 میں بھی، 21 میں، 22 میں، 23 تک میں نے رجب کا یہ صبح اٹھتے ساتھ والا وظیفہ میں نے کئی دوستوں کو بتلایا تھا۔ اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں، میرے پاس واٹس ایپ پر لوگ آتے رہتے ہیں وظائف پوچھنے کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، اور میں نے کئی دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اپنی زندگی میں بہت سے وظائف بتائے ہیں
اور لوگوں کو کئی وظائف تو ایسے میں نے بتائے ہیں کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیں کہ صبح وظیفہ پڑھا اور شام تک ان کی زندگی میں پیسہ آنا شروع ہو گیا. کسی نے شام میں میرا بتایا ہوا وظیفہ پڑھا تو صبح تک اللہ پاک نے غیب سے اسے رزق دے دیا، دولت دے دی. تو آپ لوگ رجب کا یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میں نے ہزاروں لوگوں کو اپنی زندگی میں بتایا ہے، بے شمار لوگوں کو. شاید کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد فائدہ نہ ہوا ہو. جس کو بھی میں نے یہ عمل، یہ وظیفہ بتایا، فوری طور پر اس کی حاجتیں، مرادیں پوری ہوئی ہیں. فوری طور پر اللہ پاک نے غیب سے اسے اتنا رزق عطا کیا ہے، اتنی اس کو روزی دی ہے کہ اس نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ میں نے، آپ نے مجھے رجب کا یہ صبح کا وظیفہ بتایا تھا اور میری حاجتیں، مرادیں پوری نہ ہو سکی. تو آپ لوگ صبح اٹھتے ساتھ ہی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے گا، کوئی سا بھی. درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا. تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے گا. ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ پہلے نمبر پر آپ کو پڑھنا ہے، فرسٹ نمبر پر. اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، بے شمار مرتبہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اس وظیفے کو نہیں پڑھا ہوگا، بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا. اور آج کا جو عمل آپ کو بتلانے لگا ہوں، اپنی اجازت سے اپنا نام کامنٹس میں آپ لوگ لازمی لکھیے گا عمل کی اجازت کے لیے. اس عمل کو آپ لوگ جب شروع کریں، صبح اٹھتے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، فوراً آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے لگنا ہے. یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں ہے: اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد. پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر تمام ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کو یہ وظیفہ اللہ صمد کا پڑھنے لگنا ہے. اس وظیفے کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگوں کو صرف اور صرف 7 ٹائم، 7 مرتبہ پڑھنا ہے. صرف 7 مرتبہ یہ پہلا وظیفہ آپ کو اللہ صمد کا پڑھ لینا ہے. جب 7 مرتبہ اللہ صمد کا یہ وظیفہ آپ لوگ اس عمل میں پڑھ لیں صبح اٹھتے ساتھ ہی، تو فوراً سے دوسرے نمبر پر، سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو اس عمل میں پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی آپ لوگ اپنی زندگی میں شاید پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہ وظیفہ بڑا کمال کا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے اور بالکل آسان وظیفہ ہے. اتنا آسان وظیفہ ہے کہ شاید اس سے زیادہ آسان وظیفہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہ پڑھا ہو. بالکل آسان سا وظیفہ ہے. جن بہن بھائیوں کو پڑھنا نہیں آتا، میرے ساتھ ساتھ پڑھ کے سیکھ لیں، اور پھر جب عمل کرنے جائیں صبح، تاکہ آپ لوگوں کو اپنی ذہن پر آپ کی بیٹھا ہوا ہو یہ وظیفہ، تو آپ لوگ آسانی سے پڑھ سکیں. آپ لوگوں نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کیا. پہلا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا اللہ صمد کا 7 مرتبہ. اب آپ کو دوسرا وظیفہ، سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ ہے، یہ پڑھنا شروع کر دینا ہے. ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کی اسکرین پر یہ وظیفہ آپ کے سامنے دکھ رہا ہے. یہ وظیفہ ہے یا عظیم یا حیو. ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، یا عظیم یا حیو. پڑھتے رہیں، یا عظیم یا حیو، یا عظیم یا حیو، یا عظیم یا حیو، یا عظیم یا حیو. اس وظیفے کو آپ کو سیکنڈ نمبر پر صبح کے اس عمل میں، جیسے ہی آپ نے پہلا وظیفہ اللہ صمد کا 7 مرتبہ کمپلیٹ کر لیا، تو فوراً آپ کو یہ وظیفہ یا عظیم یا حیو کا پڑھنا شروع کر دینا ہے. اور اس وظیفے کو آپ کو 11 مرتبہ، 11 ٹائم پڑھنا ہے. 2 وظائف آپ نے جیسے ہی پڑھ لیے، اب آپ کو فوراً یہ پورا عمل جب آپ لوگ صبح اٹھتے ساتھ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں پڑھنے لگیں گے، آدھا منٹ لگے گا، اس سے اوپر کا وقت آپ کو لگ ہی نہیں سکتا. میرے بتلانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے بیٹھیں گے تو آپ کا آدھا منٹ لگے گا، اس سے اوپر کا وقت آپ کا نہیں لگے گا. اب آپ لوگ تیسرے نمبر پر کیا پڑھیں گے یہ سمجھ لیں. تیسرے نمبر پر، تھرڈ نمبر پر تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہاں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ تمام ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کو تیسرے نمبر پر میں نے 2 یا 3 مرتبہ پڑھا ہوگا پہلا کلمہ، لیکن آپ کو 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے. 3 مرتبہ جیسے ہی آپ لوگ پہلا کلمہ پڑھ لیں تو فوراً 1 مرتبہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر میں پڑھنی ہے، اور اسی وقت آپ کو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آپ کو اونلی ون ٹائم آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا. درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے جو بھی آپ کی حاجت ہو، مراد ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.